تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے معاشرتی تعلقات سیرت طیبہ کی روشنی میں بنانے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3767 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف، حمد اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایک مسلمان اپنے لیے جس زندگی کو نمونہ سمجھتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے، قرآن کا حکم بھی ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی، اس میں چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے ہماری تجارت ہو، چاہے ہمارا خاندان ہو، یہ سارے کے سارے مراسم اس کے لیے ایک طریقہ اور کلیہ شریعت میں موجود ہے۔ وہ طریقہ اور کلیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اسے اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے آپ کی شخصیت کے کئی پہلو آتے ہیں۔ آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی ہے، نبوت کے بعد والی زندگی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ایک تاجر کے طور پہ بھی گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے وہ بھی گزاری ہے۔ آپ نے ریاست کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری، آپ نے ایک جرنیل ہونے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک بڑا کردار خاندان کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے خامد ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، تو گویا دینی لحاظ سے ہو، سماجی لحاظ سے ہو، تجارتی لحاظ سے ہو، آپ کی عسکری لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے شریعت مطہرہ میں سیرت کے گوشوں میں محفوظ نہ کیا گیا ہو۔ ان گوشوں میں سے ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سماجی تعلق کیسا تھا، سوشل میڈیا آپ کا کیسا تھا، ہماری زبان کے حوالے سے کہ ہمارا بھی سوشل تعلق ہے، سماج کے لحاظ سے ہم بھی ملتے جلتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہمارا خاندان بھی ہے، ہمارا کردار تاجر کی حیثیت سے بھی ہے، پیسہ کمانے کی حیثیت سے ممکن ہے کوئی تاجر ہو، کوئی ملازم ہو، کوئی آفیسر ہو، کوئی کسی رینک کا آدمی ہے، وہ کسی کا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ ہر جگہ پر ایک مسلمان کا کردار، ہم اپنی ذات کو ہی دیکھ لیں، اگر والدین موجود ہیں تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا کردار ہے، اگر اولاد موجود ہے ہماری تو ہمارا والد ہونے کی حیثیت سے بھی کردار ہے، اور اسی طرح ہی ایک عورت، ایک خاتون اپنے آپ کو ایک بیٹی کی حیثیت سے یا ایک ماں کی حیثیت سے اس انداز سے بھی دیکھے۔ پھر اسی طرح ہی معاشرے کے مختلف جہات ہیں، ڈائمینشن ہیں، ہمارا اس لحاظ سے تعلق ہے، تو ہم نے اپنے آپ کی پہچان آج اس لحاظ سے رکھنی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی گزاری ہے اور ایک ہماری زندگی ہے، ہم کیسے گزارتے ہیں۔ معاشرے میں جب بندہ رہتا ہے، سماج کے ساتھ جب تعلق بناتا ہے، تو اس میں دو باتیں عزیز و بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بندہ ذاتی طور پہ اپنی اصلاح کرتا رہے، اپنی اصلاح کرے، اپنی طرف سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اپنی اصلاح کریں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ معاشرے کے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے۔ وہ جس طرح آپ کو بتایا کہ ہمارے زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ہم صبح گھر میں ہوتے ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں، دفاتر میں جاتے ہیں، دفتر میں ہمارا کوئی تعلق نہ بھی ہو، کسی کام کی غرض سے جاتے ہیں، ہمارا وہاں پہ بھی کردار ہوتا ہے کہ ہم بطور اگر کوئی کنزیومر جاتے ہیں، صارف کے طور پہ جاتے ہیں، تو ہمارا وہاں پہ کردار کیسا ہے۔ بسا اوقات ہم گاہک بن کے جاتے ہیں، بسا اوقات ہمارا دکاندار والا تعلق ہوتا ہے، تو گویا یہ سارے سماج میں ہمارا تعلق کیسا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی گفتگو، بات کرنے کا سلیقہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کا طریقہ، کلام کرنے کا طریقہ کیسا تھا۔ فرماتی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرد سردکم ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کلام کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، تو تمہاری مانند مسلسل بولی جانا، تیز تیز کلام کرنا، یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کلام کرتے تھے۔ لَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يُبَيِّنُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گفتگو کرتے، آپ کلام کرتے، اتنا واضح انداز سے کرتے، اتنا اچھے طریقے سے کرتے، بات کرنے کے درمیان آپ وقفہ بھی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات واضح ہوتی تھی، اگلے بندے کو سمجھ آتی تھی۔ یحفظہ من جلس الیہ، اور اگر کوئی شخص پاس بیٹھا ہے، اگر وہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو یاد بھی کرنا چاہتا تو یاد کر سکتا تھا، اتنا اچھا ستھرا ٹھہر ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جامع ترمذی کی 3639 نمبر حدیث ہے۔ یہاں پہ رک کر آپ نے اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ ساتھیوں کا تعلق مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بسا اوقات کوئی شخص آتا ہے، اپنی گفتگو میں گالیاں دیتا ہے، کوئی بد کلامی کرتا ہے، کوئی کسی طرح کی گفتگو کرتا ہے، کوئی کسی طرح کی۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے مخاطبین لوگ جو ہیں وہ علمی لحاظ سے، علمی استعداد یا ان کی جو ذہنی بلوغت ہے اتنی پختہ نہیں ہوتی، تو کوئی عالم دین آئے، انہیں عربی بولی جائے، یہ اس کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ آپ اگلوں کی لیاقت کے مطابق گفتگو کریں، ان کی ذہنی لیول اور اس کے معیار کے مطابق گفتگو کریں۔ اور اسی طرح ہی بسا لوگوں کو یہ بھی خمار ہوتا ہے کہ ہم انگریزی بول کر کسی پہ روب ڈالیں گے، تو آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ اگلے بندے کو کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ اپنی بات کو ایسے انداز سے روب ڈالنے کی خاطر کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی روابط کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ بچوں سے گفتگو کرتے، بچوں کے طریقے کے مطابق گفتگو کرتے، بڑوں سے گفتگو کرتے، ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو بھی شخص ہوتا اس کے مطابق گفتگو کرتے، اور حدیث میں آتا ہے حتی لو عدہ العاد لاحصاہ، اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ گننا بھی چاہتا تو گن سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ بولتے۔ یہ بخاری شریف کی 3367 نمبر حدیث ہے۔ یہ پہلی میرے بھائیوں بات ہے کہ آپ نے جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہے اس کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں۔
ایک بات. دوسری بات، سماجی روابط کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاقی قدریں شامل ہوں، عمدہ اخلاق ہو. وہ عمدہ اخلاق کیسا ہو؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ سورہ نون والقلم ہے، قرآن کریم کی معروف صورت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی قدروں کو بیان کیا گیا ہے. کَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں. اور وہ کیسے فائز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گستاخی بھی کرتا تو اس کا جواب نہ دیتے اس انداز سے جس طرح اس شخص نے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی یا مخاطب ہونے کی کوشش کی. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز، یہ اخلاق والا کہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز، گالی کا جواب گالی سے نہیں ہے، بدخلقی کا جواب اچھے اخلاق سے دیا ہے، یہ میرے بھائی سماجی روابط کا بہترین انداز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے یہ معیار سیٹ کر سکتے تھے کہ کوئی شخص آپ کو 2 گالیاں دیتا ہے آپ 4 دیں کیونکہ پہلے اس نے دی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اخلاقی قدر آپ کی اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی شخص گالی بھی دیتا ہے تو آپ نے اس کا جواب گالی سے نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے تورات میں آپ کے اخلاقی قدریں تورات میں بیان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ نہ فحش گوئی کرتے تھے نہ اس طرح کا کلام کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص اگر کوئی بد کلامی کرتا، آپ کی کوئی گستاخی کرتا، لَٰكِن يَعْفُو درگزر کر دیتے تھے، وَيَصْفَحُ صرف نظر کر دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے، جامع ترمذی کی 1975 نمبر حدیث ہے. آپ نے فرمایا خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین شخص، پسندیدہ شخص وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نہ طبعاً بدگو آدمی تھے. کسی کی طبع میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بد کلامی کرتا ہے، کہتا ہے جی میری عادت بنی ہے، میں ہر بات پہ میری گالی نکل جاتی ہے زبان سے. کیوں نکلتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں تھے، متفحش نہیں تھے، تکلفاً بدگو بھی نہیں تھے. جس طرح بسا اوقات ہمارے معاشرے میں کسی کو طاقت کا نشہ ہو، اختیار کا نشہ ہو، پیسے کا نشہ چڑھا ہو تو زبان سے ایسے ہی بد کلامی اور فحش گوئی والی باتیں نکلتی ہیں. یہ انداز تکلم یا جو سماجی تعلق یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نہیں تھا. عزیزان گرامی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے، بخاری شریف کی 5809 نمبر حدیث ہے. کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی چادر تھی، حاشیہ والی چادر، موٹی چادر آپ نے لی ہوئی تھی. اب ایک شخص دیہاتی آتا ہے اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا. تصور کریں کہ ہم بیٹھے ہوں یہاں پہ، ہمارا کسی شخص کے ساتھ لین دین نہ ہو، کوئی جان پہچان بھی نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟
وہ شخص ہمیں آگے صرف سر ہلا دے یا ہمارا بازو پکڑ کے ہلا دے، ہمارا فوری رویہ کیا ہوگا؟ یہ اپنا رویہ دیکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اخلاقی قدریں سیٹ کی ہیں، اس کو دیکھیے کہ کیا ہوا۔ کہتے ہیں اس نے کھینچا، ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ چادر جو ہے اس کے کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن پہ نشان پڑ گیا، گردن پہ نشان پڑ گیا، چادر اتنی زور سے کھینچی۔ اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو مال آپ کے پاس کوئی بیت المال کا موجود ہے مجھے بھی دو۔ تصور کریں، کوئی حق نہیں ہے، کوئی مجاہدین میں شامل نہیں ہے، صرف کس وجہ سے کہ ریاستی سربراہ ہیں آپ اور مالی ذمہ داری سربراہ ریاست ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر بھی، لہذا مجھے مال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا اس کو پکڑ لو، اس کو قید کر دو، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے تک پہنچنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھ کر صحابی بیان کرتے ہیں فضحک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اس کو دیکھ کر، اور ثم امر له بعطاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بیت المال سے اس کو بھی اتنا مال دے دو، یہ بھی خوش ہو جائے۔ سوال یہ ہے، سماج کا مراسم، معاشرے کے مراسم اور تعلق، کوئی شخص جتنی بھی گستاخی کرتا ہے، ایک مومن کا اسوہ حسنہ کے حوالے سے تعلق یہ ہے کہ وہ اپنا رویہ اس انداز سے پیش کرے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں آپ کے اس رویے کو بیان کیا، یہ محبت والا، یہ الفت والا، یہ پیار والا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ نرمی، یہ طبعاً لطافت ہونا، نرمی ہونا، لوگوں کے ساتھ محبت ہونا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے آپ کے دل کو نرم کیا ہے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے قریب آنے کی بجائے آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اخلاقی قدریں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کا کردار اتنا نرمی والا ہو، اتنی لطافت والا ہو، اتنی محبت والا ہو، اتنا پیار والا ہو۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ ساتھ بتاتا چلوں، آپ اکثر، آپ کبھی مدارس میں جائیں، مساجد میں جائیں، وہاں پہ آپ کو اکثر لوگوں کے معاملات مشاہدے میں ملیں گے کہ جو مساجد کے، مدارس سے منسلک مدرسین ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، یا ان سے منسلک سٹاف ہوتا ہے، مالی لحاظ سے وہ سٹرونگ نہیں ہوتے، مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اور کوئی بھی شخص آ کے، کوئی بھی شخص جس کا تعلق انتظامی معاملات سے نہیں بھی ہوتا، وہ بھی شخص اپنا احسان مسجد پہ، مدرسے پہ، ادارے پہ جتلانے کی کوشش کرتا ہے، روب ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اکثر مشاہدہ کریں گے
کہ یہ لوگ اہل علم، اہل عقل، دانش زیادہ ثابت ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح بے رخی سے کرٹلی جواب نہیں دیتے، اس طرح جواب نہیں دیتے جس بے رخی سے آ کر، جس گستاخانہ رویے کی بنیاد پہ آ کر کوئی شخص کلام کرتا ہے عالم دین، وضاحداری میں آ کر اس زبان میں جواب نہیں دیتا، بلکہ نرمی کے ساتھ معاملے کو ٹالے گا، معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ عالم جتنا اس نے دین پڑھا ہے، جتنا زیادہ پڑھا ہوگا، جتنی زیادہ سیرت طیبہ پڑھی ہوگی، اتنی برداشت بھی اس کے اندر زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے قریب سب سے زیادہ وہ عالم دین ہوتا ہے کہ اس نے دین کو زیادہ قریب سے اسی نے پڑھا ہوتا ہے، اس نے پڑھ کر عوام الناس کو بتانا ہے اور اپنے رویے سے ثابت کرنا ہے کہ دین کو میں نے پڑھا ہے، میری اخلاقی قدر کو دیکھیں کہ جو میں نے پڑھا ہے یہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے لوگ، میرے متبعین، میرے سامعین، میرے مقتدی، یہ سارے اسی چیز کو ہی اسی طرح فالو کریں جس طرح میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پڑھا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سماج میں رہتے ہوئے آپ جانتے ہیں انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، قبیلہ ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ سب سے پہلے انسان کا اپنا خاندان ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا تعلق تھا؟ خاندان سے شروع کریں۔ معاشرہ بنتا ہے، اس کی بنیادی اکائی ایک ذاتی فرد ہوتا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہر شخص جو یہاں پہ موجود ہے اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا ایک نمائندہ ہے، اس کا بنیادی فرد ہے۔ یہ 2 3 4 افراد، بہن بھائی، یہ ملیں گے، ایک خاندان ہوتا ہے جس کا ایک سربراہ باپ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ خاندان مختلف، چچا کا، تایا کا، ماموں کا، پھپھو کا، یہ سارے خاندان ملیں گے تو سوشیالوجی کا، عمرانیات کا اصول ہے، عمرانی اصول، کہ یہ مختلف خاندان مل کر ایک قبیلہ بنتا ہے۔ یہ ہمارے پنجاب کے مطابق اس کو برادری کہا جاتا ہے۔ یہ کیا لگتا ہے جی؟ یہ کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا ماموں ہے، یہ ہمارا چاچا ہے، یہ ہمارا پھپھو ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، رشتہ داریاں ہم گناتے ہیں۔ یہ مل کر یہ قبیلہ بنتا ہے، اور یہ مختلف معاشرتی قبائل، یا اپنے لحاظ سے، پنجاب کے لحاظ سے دیکھیں، یہ مختلف لوگ مل کر پھر ایک، یہ برادریاں مختلف مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، پھر ایک قوم بنتی ہے جو پاکستانی قوم ہے۔ اس میں مختلف، اس میں پاکستانی، اس میں ہمارے مسلم کمیونٹی بھی رہتی ہے، وہ مسلم معاشرہ ہے، اس میں عیسائی بھی رہتے ہیں، وہ عیسائیوں کا معاشرہ ہے، اس میں سندھ کے علاقے میں، اندرون سندھ، تقریباً 35 لاکھ کے قریب ہندو رہتے ہیں، وہ ہندوؤں کا معاشرہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے معاشرتی تعلقات سیرت طیبہ کی روشنی میں بنانے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے؟ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3767 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا، اغضبنی، اس نے مجھے غصے میں دلایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں دونوں حسن اور حسین، کیونکہ محسن آپ کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے شیر خواری میں، فرمایا حسن اور حسین کے حوالے سے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ سوال یہ ہے، یہ ہمارے جو چھوٹے بچے جو ہمارے گھر میں جب ہم جوان تھے، جب یہ بچے پیدا ہوئے، آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، ہماری عمریں بھی بڑھتی گئیں، آج بچے شادیوں کے قابل ہو گئے، ہم نے شادیاں بھی کر لیں، ان کو یہ اخلاقی قدریں، یہ پیار والے بول، یہ ہم نے ہی سکھانے تھے، یہ ہم نے ہی سکھانے تھے کہ اولاد کے ساتھ اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ اس طرح پیش آیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مختلف معاملات میں ان بچوں کو شریک کرتے تھے، یہ آپ کی سنت کا حصہ ہے۔
تو دوسری بات میرے بھائیوں، گھر ہے، رشتہ دار بعد میں. آپ کا کوئی رشتہ دار، مثال کے طور پہ آپ ادھر اس علاقے میں رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے سارے رشتہ دار آپ کے اسی کالونی میں رہتے ہیں. آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا، کوئی اس سے دور ہوگا، کوئی شہر کے دوسرے کنارے پہ ہوگا، کوئی بیرون شہر بھی ہو سکتا ہے. گھر سے باہر سب سے پہلے آپ کا ہمسایہ ہے. سماجی تعلقات کا دوسرا بڑا زینہ یہ ہے ہمسایوں کے ساتھ آپ کے مراسم کیسے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی 6016 نمبر حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث بیان کرتی ہیں، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، مجھے جبریل امین علیہ السلام مسلسل لگاتار کثرت کے ساتھ ہمسایوں کے حوالے سے مجھے وصیت کرتے رہے، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ جتنے حقوق ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پہ ہیں، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، کہ ان قریب یہ پڑوسی یہ جائیداد میں بھی اس کو حصہ مل جائے گا جتنے حقوق اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو کہہ کر میرے پاس بھیجے ہیں. یہ معاشرے کا، اپنے خاندان، اپنے گھر سے باہر پہلا زینہ ہمسائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کی جب بات کی، کتنی پیاری بات کی. تصور کریں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی 2526 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا طبخت برقتاً، جب آپ شوربے والا سالن بنائیں نا، شوربے والا سالن بنائیں، فاکثر ماءھا، اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کریں، شوربہ زیادہ بن جائے. وتعاہد جیرانک، اپنے ہمسائے کا، اپنے پڑوسی کا دھیان کریں. وہ کدھر قدریں گئیں جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے سالن بھی مانگ لیتا تھا، ایک پڑوسی دوسرے سے کھانا پورا کا پورا بھی مانگ لیتا تھا، دوسرا اس کو دینے میں عار نہیں محسوس کرتا تھا بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو اپنے کھانے میں شیئر کرتا تھا. بدقسمتی سے مادہ پرستی نے ہمیں اتنا ہمسایوں سے بے رخی اختیار کروا دی ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے 2 فیملیاں ہوں تو ایک فیملی دوسرے سے چھپا کر کھانا کھائے گی، کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے. اور بسا اوقات آپ تصور کریں، نئے نئے جوڑے ہوتے ہیں نا، نئی شادیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے معاشرے کی ایک قدر اخلاقی یہ بھی ہے کہ والدین اپنی نئی بہو لے کے آتے ہیں اپنے بچے کو، اس کی جب شادی کرتے ہیں تو دونوں اپنے پیار میں، اپنی محبت میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی باہر سے بھی چیز کھائیں نا، تو باہر سے آؤٹنگ بھی کر کے آئیں تو گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہماری سوشل لائف ہے، ہماری پرائیویٹ لائف ہے. تو اگر کوئی شخص کوئی چیز بھی لائے گا چھپا کے لے کے جائے گا، کہیں میرے ساتھ والے بھائی کو پتہ نہ لگ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمسایوں کے حقوق اتنے بیان کی، ہم گھر میں یہ سلوک کر رہے ہوتے. فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا. ٹھیک ہے، اب یہ بات ذہن میں رکھیے. ہمارے ایک وائز ہیں مولانا صاحب، مولانا منظور صاحب، انہوں نے نا اپنی تقریر میں ایک واقعہ پنجابی میں سنایا. کہتا ہے جی ایک گھر میں نا شادی ہوئی ایک بچے کی، باہر سے کوئی چیز لایا شلوار کی جیب میں ڈال کر. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہتا جی چابی ہے، گھر کی چابیوں کا کچھ ہے. ماں باپ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے. آپ کی خوشی میں وہ چپ کر گئے کہ چلے خیر ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کہتے وقت گزرا، کچھ سال گزرے، اس کی اپنی اولاد ہوئی، جوان ہو گئی، اس نے بھی شادی کر دی. وہی بچہ اب اس بچے کے ساتھ جس نے اپنے والدین کو کہا تھا کہ میری جیب میں چابیاں ہیں، اب اس کا بچہ باہر سے چیز لے کے آ رہا ہے. تو اب یہی جو اس وقت بہو تھی اب ساس ہے، وہ 20-25 سال بعد کیا ہے جی جیب میں؟ کہتا جی تالا ہے، پہلے چابی تھی اب کیا ہو گیا ہے؟ تالا ہو گیا ہے. جس طرح کا گیڑا کیا ہے نا، گیڑا کروایا ہے چھوٹے ہوتے، اب اولاد 2 ہاتھ آگے نکل کے آپ کو چکر بازیاں کرائے گی.
لہذا گھروں میں جھوٹ بولنا، گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے تعلق رکھنا یہ نبوی سلیقہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک اور بڑی بے تکلفی والی مثال کتب حدیث میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کی 2037 نمبر روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ سلوک اپنے ہمسایوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہمسایہ تھا، شوربہ بڑا اچھا بناتا تھا، فارسی آدمی تھا، ایران کا رہنے والا تھا، فارس سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے اس نے کیا کیا، ایک دن کہتا ہے حضور میں بڑا اچھا شوربہ بناتا ہوں، ثم جاء یدعوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہادی ہی، یہ دعوت، ولی عائشہ تھا، کیا میری بیوی عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، پھر اس طرح میں نے نہیں دعوت پہ آنا۔ بے تکلفی بھی پڑوسوں میں ہوتی ہے۔ دوسری مرتبہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دعوت دی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں جی فلاں چیز بڑی اچھی بناتا ہوں، آپ کو دعوت ہے۔ آپ نے کہا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں ایسے آنا۔ تیسری مرتبہ اس نے دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی پوچھا، آخر اس نے کہہ دیا نعم فی الثالثہ، تیسری مرتبہ اس نے ہاں کی کہ ہاں جی آپ کی بیوی عائشہ کو بھی دعوت ہے۔ فقوما یتدافعان حتی اتیا منزلہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے چلتے ہوئے اس شخص کے گھر پہنچے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ دو مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی بے تکلفی اتنی ہے تو آپ کہہ کر اسے دعوت لے بھی سکتے ہیں، جس طرح ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ یار کوئی دعوت ہی کھلا دو، تو کہتے ہیں جی آپ کو دعوت کھلا دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بے تکلفی میں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس کو دعوت نہیں دی وہ بغیر دعوت کے کبھی ان دعوت میں شامل نہ ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دعوت دی، آپ نے پوچھا میری بیوی کو دعوت ہے؟ کہا جی نہیں، آپ نہیں لے کے گئے، خود بھی نہیں گئے۔ جب تک اس نے دعوت نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں لے کے گئے، اور صرف عائشہ کو لے کے گئے کیونکہ دعوت آپ کو اور صرف ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ باتیں مد نظر رکھنی۔ اچھا، گھر کی بھی بات ہو گئی، سماج کی بات ہو رہی ہے۔ گھر میں کام والی بھی ہوتی ہے، خادم بھی ہوتے ہیں، خدمت گزار بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2557 نمبر حدیث ہے، اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، جب تمہارا کوئی خادم ملازم آپ کے پاس کھانا لے کے آتا ہے، کوشش کریں پہلے تو اس کو ساتھ بٹھا لیں۔ فَإِن لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُ، آپ نے ساتھ نہیں نہ بٹھایا، فرمایا فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً وَلُقْمَتَيْنِ، او آپ کیا کریں اس کو لقمہ دو لقمہ، فَإِنَّهُ أُكْلَةً وَأُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ، آپ کوشش کریں کہ اس کو کھانے میں شامل کریں، کیونکہ اس شخص نے آپ کو کھانا دینے میں محنت کی ہے، اس کھانے میں اس کو بھی شریک کر لیا کریں۔ آپ خود اس حوالے سے اپنے اپنے گھروں کا اندازہ لگا لیں۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے گھروں میں بھی ملازم نوکر لوگ موجود ہیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے خادمین کو، دکانوں میں اپنے نوکروں کو، اپنی فیکٹری میں، مل میں، ان لوگوں کو کھانے میں کتنا شامل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے بعد عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمارا بھی اس حدیث پہ عمل ہو، اور سماج کے روابط یہی ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ جب بھی کٹھن مرحلہ آئے گا نا، جو بلینئر آدمی ہے اس نے آ کے آپ کو نہیں پکڑنا، اگر آپ گرتے ہوئے آپ کا خادم آپ کا بازو پکڑے گا آ کے کہ آپ کو غشی کا دورہ پڑ رہا ہے۔ امیر آدمی پاس نہیں ہوتا، یہی غریب پاس آتے ہیں۔ ان کو شامل کیا کریں ساتھ، ان کو ساتھ شامل کیا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے بھی خادم رکھا تھا، کس کو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 6038 نمبر حدیث ہے، کہنے لگے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔
فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت. میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا یا فلاں کیوں نہ کیا. کبھی بھی یہ نہیں کہا, کبھی یہ بات نہیں کہی. یہ اپنے خادموں کے ساتھ, اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پیارا رویہ ان کے ساتھ بھی رکھا ہے. عزیزان گرامی, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث ہے 1949 نمبر. صحابی بیان کرتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے, کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم اعفو عن الخادم, اپنے خادم کو میں کتنی مرتبہ معاف کیا کروں, کتنی مرتبہ معاف کیا کروں. فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا, جب دوسری مرتبہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل یوم 70 مرتن, ایک دن میں اگر خادم 70 مرتبہ غلطیاں کرتا ہے نا تو 70 مرتبہ معاف کر دیا. میرے بھائیوں, سماج, معاشرہ, یہ سماجی تعلقات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہمارا سماجی تعلق کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا استعمال. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہمارا سماج جو اللہ کے نبی نے سیٹ کیا ہے نا, سب سے پہلے اپنا گھر, ہمسائے, اپنے گھر کے افراد, اپنے خدمت گزار, آپ کے دفاتر میں کام کرنے, یہ ہے آپ کا خاندان, ملنے والے لوگ. یہ جو سوشل میڈیا جس کو سماجی رابطے کی ویب سائٹس کہتے ہیں یا اس کی اپلیکیشنز کہتے ہیں, یہ ان لوگوں نے بنایا جن لوگوں میں خاندان کا تصور ہی نہیں ہے, ان میں ماموں کا تصور ہی نہیں ہے, چچا کا تصور ہی نہیں ہے, تایا کا تصور ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ہم تو سارا دن مصروف مادی زندگی گزارتے ہیں, ہمارا بھی کوئی تعلق دوسروں سے ہونا چاہیے. انہوں نے الیکٹرانکلی آپ کے موبائلز پہ یہ چیزیں بنا دی. بدقسمتی سے جو مسلمانوں کا سماجی روابط بنیادی خاندانوں کی بنیاد پہ تھے, خاندانی افراد پہ تھے, یہ بدقسمتی سے مسلمان ان کو چھوڑ کر وہ بھی انہی طرف لگ گئے. اخلاقی قدریں فوت ہو گئی ہیں. یہ جو آپ نے یہ سالن والی حدیث سنی ہے, اپنی کالونی میں اندازہ لگائے ہم کتنی مرتبہ ایک دوسرے کے گھر بھیجتے ہیں, کتنی مرتبہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں, کتنی مرتبہ ہم اپنے خدام کو معاف کرتے ہیں, اور کتنی مرتبہ یہ سارے معاملات کرتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں معاشرے میں رہتے ہوئے نا بتائی ہیں, مثلا غربا بھی ہیں, امراء بھی ہیں, غریب طبقہ بھی ہوتا ہے, امیر طبقہ بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو, جو بیچارے غربا تھے, ایک حدیث میں آتا ہے نا ذہب اہل الدثور, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال والے تو سبقت لے گئے, یہ مال والے سبقت لے گئے, ان کے پاس مال ہے, ہر جہاں پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے اپنے مال کے ساتھ یہ چیزیں دیتے ہیں اور بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسبیحات بتائیں کہ آپ یہ تسبیحات کر لیں, اللہ رب العالمین آپ کو ان سے بڑھ کر یہ والا اجر عطا فرما دیں گے کہ آپ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر یہ تسبیحات کیا کریں, آپ کو ان سے بڑھ کر اجر ملے گا. اور دوسری حدیث میں آپ نے بتایا یدخل فقراء المسلمین الجنۃ قبل اغنیائہم بنصف یوم, میری امت کے جو غرباء لوگ ہیں, نادار ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, تنگ دست ہیں, لیکن نیکیوں کے حوالے سے پورے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو جنت میں بھیجیں گے امیروں سے 50 سال قبل. 50 سال قبل. آپ نے نصف یوم کا لفظ استعمال کیا, آدھے دن قبل اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے. اور ساتھ ہی حدیث میں بتا دی ہے 500 عام,
میں نے آپ کو 50 بتا دیا، حدیث میں 500 عام 500 سال قبل اللہ جنت میں بھیجیں گے، 500 سال قبل، 500 عام 500 سال قبل اللہ تعالیٰ ان غرباء کو بھیجیں گے۔ یہ معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں ان غرباء کو، ان فقیروں کو، ناداروں کو، ان کو بھی ساتھ نیکی کی ترغیب دی، آپ یہ کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی جلدی جنت میں بھیجیں گے۔ یہی کام عمرا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی بدولت انشاءاللہ اور بھی سبقت اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جتنی ہم نے باتیں کی ہیں، یہ سماجی تعلق، یہ معاشرتی تعلق، اس حوالے سے ہم نے باتیں کی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، اپنے معاشرہ اس طرح بنایا ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ اس طرح روابط رکھے، غریبوں کے ساتھ بھی رکھے، خادموں کے ساتھ بھی رکھے، ناداروں کے ساتھ بھی رکھے، عمراء سے بھی رکھے۔ کوئی شخص آپ کا گستاخ آ گیا اس کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے۔ اللہ کریم میرے بھائیوں سنت کی یہ قدریں پہچان کر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔